اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دلیل دیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک چھوڑ کے دو خدا ہوتے تو یہاں فساد ہو جاتا۔ کائنات کوئی معمولی چیز، سادہ چیز نہیں ہے، ایک پیچیدہ اور بہت ہی وسیع وارث کائنات ہے۔ اس میں ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں نہیں بلکہ ملینز اور ملینز گلیکسیز ہیں اور ان کا نظام چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ اس آسمان کو نہ سنبھالے تو کون سنبھال سکتا ہے؟ اگر اللہ زمین کو نہ سنبھالے، نہ چلائے تو کون اس کو چلا سکتا ہے؟ کون ہے جو سورج اور چاند کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى عند الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبے میں میں اس موضوع پر خطبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یعنی مسلمان اسلام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت پوری دنیا میں خصوصاً ہمارے ملک میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، مختلف طریقے سے ان کا حاشیہ تنگ کیا جا رہا ہے اور مذہب تبدیل کرنے کے سلسلے میں ذہن سازی کی جا رہی ہے، جبر کیا جا رہا ہے، جبر کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو ان حالات کے پس منظر میں ہمارے لیے واجب ہوتا ہے کہ ہم غور کریں کہ دین اسلام کو ہم نے اختیار کیا ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہیں، دین اسلام کو کیوں ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر چھوڑ دیں تو اس کے کیا نقصانات لاحق ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر اس مذہب کو چھوڑ دیں تو اور دوسرے مذاہب میں کیا وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک سنجیدہ موضوع ہے اور تفصیلی موضوع ہے۔ مذہب اسلام کسی انسان کا دریافت کردہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جو لوگوں نے اپنے طریقے سے ان کو دریافت کیا ہے۔ میں ان مذاہب کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن مذہب اسلام کا یہ دعویٰ ہے، قرآن میں ایک نہیں دسیوں درجنوں آیات ہیں جن پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مذہب جو ہے، یہ دین، مذہب اردو کا لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اصل تو لفظ دین ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ ملے گا۔ تو مذہب اسلام جو ہے وہ کسی انسان کا دریافت کردہ نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ دین۔ وہ اللہ جو رب عرش عظیم ہے، جو عرش عظیم یعنی پوری کائنات کا مالک ہے، جو اپنے تمام مخلوقات کی مصلحتوں کو، ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لَتُلَقَّى الْقُرْآنُ مِنْ عَزِيزٍ حَكِيمٍ، بے شک آپ کو قرآن ایک
ایسی ہستی کی طرف سے جو عزیز ہے، غالب ہے اور حکمتوں کا جاننے والا حکیم ہے، اس کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں درجنوں آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ اسلام، یہ مذہب اللہ رب العالمین کے ذریعے سے عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے ذریعے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وحی لے کر آئے، اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی تھی وہی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، توحید، رسالت اور آخرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی تھی وہی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی تھی وہی تعلیمات آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو یہ تسلسل ہے، وحی کا ایک سلسلہ ہے، اور امت محمدیہ سے پہلے بھی امتوں نے اس پر ایمان لایا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے اور قوموں کے اندر پیغمبر مبعوث ہوئے، رسول مبعوث ہوئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب لے کے آئے تھے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس معنی میں تو توریت، انجیل، زبور اور زبور الاولین بھی آسمان سے اتری ہوئی کتابیں، وحی پر مبنی کتابیں یہ بھی ہیں۔ یہ اجمالی ایمان ہمارا ان کتابوں پر بھی ہے۔ توریت، انجیل، زبور اور زبور الاولین، صحف موسیٰ و عیسیٰ، اس کے بارے میں قرآن میں صراحت ہے، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ کتابیں اس طرح محفوظ نہیں رہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، جبکہ قرآن مجید 14 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ویسی قرآن موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ اس میں ایک حرف کا بھی نہ حذف ہوا ہے، ایک حرف نہ اس میں ترمیم کی گئی ہے، نہ اس میں گھٹایا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں کوششیں کی، گھٹانے بڑھانے کی، اس میں خرد برد کرنے کی، اس میں ترمیم اور اضافہ کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی اور نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قیامت کی صبح تک قرآن مجید یوں ہی باقی رہے گا، اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گھٹا اور بڑھا نہیں سکتا ہے۔ انسان کی اس بارے میں انسان کو ایسی قوت حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن میں حذف و اضافہ کر دے۔ تو یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ اس کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب یوں ہی موجود ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے وحی کی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو آیات دی گئی تھی وہی آیات حضرت جبرائیل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، اور وہی آیات، وہی صورتیں، وہی کلمات، وہی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی، اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کر کے، اس کو لکھ کر کے ان چیزوں کو محفوظ کیا ہے، اور آج وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئی ایک بھی حوالہ ایسا نہیں دیا جا سکتا جس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ اس قرآن کے اندر کہیں پر حذف و اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی آیت غائب ہو گئی ہے یا اس میں کوئی آیت اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ توریت کے بارے میں خود یہودیوں کے دو گروپ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو توریت موجود ہے وہ توریت نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ دوسرے گروپ والے کہتے ہیں کہ یہ جو توریت تمہارے پاس ہے وہ توریت نہیں ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں ایسا کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور کہیں بھی کسی نے بھی ایسی کوئی دلیل نہیں دی، نہ دے سکتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا تھا وہ موجود نہیں ہے، یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا گیا ہے، یا اس میں آیات حذف کر دی گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کی جو تعلیمات ہیں، تعلیمات کے مختلف چیپٹر ہیں، عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات۔
قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ مدلل ہیں، مبرہن ہیں، دلیل کی بنیاد، عقل کو اپیل کرنے والی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید جو تعلیمات دیتا ہے، مثال کے طور پر عقیدہ توحید، خدا کے بارے میں دنیا کے اندر انسانوں کے بہت سے عقائد ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، کوئی خدا نہیں، یہ ملحدوں کا عقیدہ ہے، اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے لیکن ایک خدا نہیں ہے بلکہ سینکڑوں خدا ہے۔ بعض مذاہب میں تو کروڑ خداؤں کا دعویٰ کیا گیا ہے، ہر چیز کے اندر انہوں نے خدائی صفت دریافت کر لی، حجر شجر ہر چیز کے اندر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں آپ دیکھ لیجیے ہر چیز خدا ہے۔ تو خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، گنتی تو ایک ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک کے اندر خدائی صفات ہو گئی تو پھر باقی دوسرے کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دلیل دیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک چھوڑ کے دو خدا ہوتے تو یہاں فساد برپا ہو جاتا، یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہاں پر یہ کائنات کوئی معمولی چیز، سادہ چیز نہیں ہے، ایک پیچیدہ اور بہت ہی وسیع وارث کائنات ہے۔ اس میں ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں نہیں بلکہ ملینز اور ملینز گلیکسیز ہیں اور ان کا نظام چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ اس آسمان کو نہ سنبھالے تو کون سنبھال سکتا ہے؟ اگر اللہ زمین کو نہ سنبھالے، نہ چلائے تو کون اس کو چلا سکتا ہے؟ کون ہے جو سورج اور چاند کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس کی متعدد دلیلیں دی، عقلی دلیلیں دیا، ایسی دلیلیں دیا جو انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہیں۔ اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو ان دلیلوں کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ قرآن میں ایک دلیل دی گئی ہے عقیدہ توحید پر کہ لوگ جب سمندروں کا سفر کرتے ہیں اور چاروں طرف سے جب طوفان کشتی کو گھیر لیتا ہے تو وہاں لوگ مشرکین بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس بلا سے، اس مصیبت سے نجات دے دے، ہم تیری ہی بات کریں۔ تو یہ فطرت کی دلیل ہے۔ حضرت مولانا سید جلال الدین عمری نے اپنی کتاب خدا رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی پر اچانک حملہ کر دے اور اس کو گرا دے، پٹخ دے اور اس کے گلے پر چھری رکھ دے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تو ہی بچانے والا۔ تو یہ فطرت کی دلیل ہے کہ مصیبت میں آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب آدمی مصیبت سے چھٹکارا پا جاتا ہے تو سینکڑوں خداؤں کو پکارنے لگتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں قرآن میں ایسی دلیلیں دی گئی ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی انکار کر دیتا ہے لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ ماننے پہ آدمی ان دلیلوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو دلیلوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کے سلسلے میں نیند ایک حوالہ دیا گیا۔ نیند، ہر آدمی پر نیند طاری ہوتی ہے اور فطرت کا ایک سائیکل ہے جو ہر آدمی پر، اگر آدمی کو نیند نہ آئے تو وہ پریشان ہو جائے گا اور بیماری سمجھی جاتی ہے اگر آدمی کو نیند نہ آئے۔ یہ موت کی ایک دلیل ہے یہ کہ انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے آدھی موت انسان پر طاری کرتا ہے اور پھر اس کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سارے انسانوں کو موت دے گا پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک دلیل دی گئی ہے پہلی پیدائش، ہر آدمی یہاں موجود ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، موجود ہیں، ایک زمانے میں نہیں تھے۔ ہماری عمر 53 سال ہے، 53 سال پہلے ہم 54 سال پہلے نہیں تھے دنیا میں۔ میری موجودگی خود ایک دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، اسلام جو ہے مدلل اور مبرہن دین ہے۔ اس میں جو تعلیمات ہیں، جو احکام ہیں، جو اس میں ہدایات ہیں، ان کے پیچھے دلائل دی گئی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن جو ہے صرف ہدایت نہیں ہے، وہ بینات من الھدی، اور ہدایت پر دلیلیں بھی۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ انسان جو ہے، اسلام مذہب جو ہے دلیلوں پر مبنی دین ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسلام مذہب جو ہے یہ معتدل و متوازن دین ہے۔ اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں زندگی کے بارے میں، آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ دنیا جو ہے موج مستی کی جگہ ہے اور انسان جتنا موج مستی کر لے وہی کر لینا چاہیے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے موج مستی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ غموں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے۔ انسان کو ایک روحان سی، ایک غم زدہ، ایک غمگین، رنجیدہ زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ وہ جنگلوں میں چلے گئے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جن لوگوں نے کہا کہ دنیا موج مستی کی جگہ ہے، انہوں نے تمام اخلاقی حدود کو پھلانگ دیا اور وہ کسی طرح کے حدود کے پابند نہیں رہے اور دنیا میں تمام طرح کے فسادات رونما کی۔ اسلام مذہب سکھاتا ہے کہ اسلام جو ہے انسان کی زندگی کا مقصد ہے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہر بندے کو آزما کر دیکھتا ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون قد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مومنوں کو آزماتا ہے کہ تم صرف یہ کہہ دو گے کہ ہم نے ایمان لایا اور اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں؟ تحقیق اس سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ جان کے رہے گا کہ تم میں سے کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو یہ نظریہ زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر فرق مراتب ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی علم والا ہے، کوئی بے علم والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے۔ جتنے بھی فرق مراتب ہیں سماج میں، ہر آدمی، کوئی دو آدمی بھی یکساں نہیں ہے۔ تو ان تمام فرق مراتب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو الگ الگ طریقے سے آزمائے گا، اور ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو مصیبتوں کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کو خوشحالی کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غربت دے کے آزماتا ہے، بہت سے لوگوں کو مال و دولت دے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نظریہ جو ہے یہ کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے۔ افراط و تفریط کے درمیان ایک معتدل نظریہ ہے۔ اسلام جو ہے معتدل اور متوازن، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف نظریہ زندگی ہی میں نہیں، جذبات و خواہشات میں بھی، خوشی اور مسرت کے جو جذبات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ قرآن میں ہے کہ جو چیز تم سے کھو گئی اس کے بارے میں تم زیادہ غمزدہ نہ ہو، اور جو چیز اللہ نے دیا ہے اس پہ زیادہ اتراؤ نہیں۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں کہا گیا ہے تم بخل نہ کرو اور اسراف نہ کرو، یعنی بخل اور اسراف کے بیچ میں جو رویہ ہے وہ اسلام کا رویہ ہے۔ تو اسلام جو ہے حقوق و فرائض میں بھی توازن پر مبنی تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام میں اگر والدین کے حقوق بتائے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی بتائے ہیں۔ اسلام نے اگر اولاد کی ذمہ داریاں بتائی ہیں تو ان کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ زوجین کے درمیان اگر حقوق ہیں، اگر شوہر کے حقوق ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، بیوی کے اگر حقوق ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ تو اسلام ایک معتدل اور متوازن دین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی دین ہے۔ اسلام الٹپ مذہب نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، مثال کے طور پر ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، آج سائنس نے بہت ترقی کر لیا ہے، ہر چیز کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے۔ جاپان کے ایک سائنٹسٹ کے بارے میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تحقیق کیا ہے کہ جو شخص سال میں 25 سے 30 دن بھوکا رہے گا، 20 سے 25 دن یا 30 دن بھوکا رہے گا تو اسے کینسر کی بیماری نہیں ہو۔ روزے کے جو احکام ہیں، روزے کی جو حکمتیں ہیں، اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے صرف اس لیے نہیں کہا کہ ہمیں کینسر کی بیماری نہ ہو، لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ فائدہ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا جو ہے، سجدے کی حالت میں اگر 5 وقت انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کی ذہنی صحت کے بارے میں بہت سے ڈاکٹروں نے، بہت سے میڈیکل سائنس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ صحت مند رہتا ہے۔ آدمی کھڑے ہونے کی حالت میں خون کی جو روانی ہے وہ صحیح طریقے سے دماغ کی طرف نہیں پہنچتی، لیکن سجدے کی حالت میں جو ہے وہ خون کی روانی دماغ تک صحیح طریقے سے پہنچتی ہے، اور اس کے بہت سی دماغی بیماریاں
دور ہوتی ہے۔ اسلام نے نماز پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ ہماری دماغی حالت درست ہو، لیکن یہ فائدہ بھی اسلام میں رکھا گیا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی اللہ سے لو لگاتا ہے، کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے غیر محسوس فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر شراب حرام ہے۔ میڈیکل سائنس آج اس نتیجے میں پہنچ چکی ہے کہ شراب کے اندر 40 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر جو ہے ایک غلیظ جانور ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ میڈیکل سائنس نے تحقیق کیا، اس میں 70 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسلام نے اس لیے یہ حرام نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ قباحتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ شراب کے اندر یہ قباحتیں بھی موجود ہیں۔ کوئی شخص شراب پیے گا، اس کا گردہ خراب ہوگا، اس کا جگر خراب ہوگا، اس کی کڈنی خراب ہوگی، اس کی آنتیں خراب ہوں گی۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دے کر کے انسانوں کو ان خرابیوں سے بچایا ہے۔ تو اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، صرف ایک مثال کے طور پر دو باتوں کا حوالہ دیا گیا، لیکن جتنی تعلیمات ہیں، جتنے احکام ہیں، شادی بیاہ کے احکام ہوں، نکاح و طلاق کے احکام ہوں، چاہے معاشرتی احکام ہوں، کاروبار کے احکام ہوں، سب میں انسانوں کی مصلحتوں اور ضرورتوں کا لحاظ کیا گیا۔ خرید فروخت جو حرام طریقے ہیں، سود جو ہے، معاشرے کے اندر سود کے ذریعے سے کتنا فساد برپا ہوتا ہے، یہ آج ہم اور آپ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تو اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ غصب اور احتکار، مال کو جمع کر کے زیادہ دام میں بیچنا، یہ ساری جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ انسان کو کے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں امن و شانتی رہے، سلامتی رہے، کوئی کسی کے مال کو غصب نہ کرے، کوئی ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو نہ کھائے۔ تو اسلام مذہب وہ ہے جو انسان مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسلام مہذب دین ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ لباس دیکھیے، آج مغربی تہذیب کے اثر سے لوگوں نے لباس کو اتار پھینکا اور سب سے پہلے اپنے خواتین کے لباس کو اتارا، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ انسان کا وقار اور انسان کا مہذب ہونا لباس کے ذریعے سے ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے آسمان سے لباس اتارا تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، تاکہ تم زینت حاصل کرو۔ اسی طرح اسلام جو ہے کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے، آداب زندگی سکھاتا ہے، بولنے کے آداب سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے معاملات کرنے کے آداب سکھاتا ہے۔ کہیں پر اسلام میں پھوہڑ پن نہیں ہے، کہیں اسلام میں بے ادبی کی باتیں نہیں ہیں۔ چھوٹا بڑے سے کس طرح بات کرے گا، بڑا چھوٹے سے کس طرح معاملہ کرے گا، ماں باپ سے کس طرح گفتگو کی جائے، اولاد کے ساتھ کس طرح شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ اسلام بالترتیب جو ہے سب کے ساتھ ایک ادب سکھاتا ہے اور ادب کی تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام ایک مہذب دین ہے۔ بعض مذاہب میں آپ دیکھ لیجیے، یا بعض معاشرے میں، بعض سوسائٹی میں جہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جہاں غلیظ جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جہاں سانپ بچھو کا گوشت کھایا جاتا ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کرا دیا ہے۔ تہذیب انسانی وقار کے خلاف ہے۔ لا ينبغي للانسان ان يذل نفسه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور مسکین لگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے پاس کنگھی نہیں ہے کہ تم اپنے بال جھاڑ لو؟ کیا تمہارے پاس صابن نہیں ہے کہ تم اپنے کپڑے دھو لو؟ تو اسلام جو ہے پراگندہ حالی کے ساتھ رہنا نہیں سکھاتا۔ تو اسلام ایک مہذب دین ہے۔ اور آخری بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اسلام مکمل دین ہے، آدھا ادھورا دین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی میں عقیدہ ہے تو معاشرتی تعلیمات نہیں ہیں، کسی میں عقیدے کی تفصیلات سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، ایسی پیچیدہ عقیدے پر مبنی ہے کہ اس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسلام مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں۔ محدثین نے، فقہاء کرام نے، علماء کرام نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا محدثین کے ان کی جو چیپٹرز ہیں انہوں نے قائم کیے ہیں، نماز روزہ سے لے کے، ایمان سے لے کے، غسل کرنے کے، وضو کرنے کے طریقے، خرید فروخت کے طریقے، غرضے کے جو ہے زندگی کے جتنے بھی ضروریات انسان کو پیش آتی ہیں،
تمام ضروریات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات انہوں نے جمع کیے ہیں اور انسان کو رہنمائی فراہم کی. فقہا نے انہی اقوال کو، ارشادات نبی کو مختلف اس کی تشریحات کی ہے. تو اسلام آدھا ادھورا دین نہیں ہے. اس میں زندگی برتنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں اللہ کی عبادت کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں نکاح طلاق کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور زندگی کے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی. تو محترم بزرگ بھائیوں، اسلام کی اور بھی خصوصیات ہیں. یہ چند خصوصیات کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی. موجودہ حالات میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کی جو خصوصیات ہیں ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، جن خصوصیات کا ہمیں علم نہیں ہے، ان کے بارے میں معلومات کر کے ہم جانیں کہ اسلام ایک وہ مذہب ہے، ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جو اسی مذہب میں ہماری کامیابی ہے، اسی مذہب میں دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کو، دین اسلام کو اس کے تمام خصوصیات کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.